کو اور سید سجاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیوں نہ پیش کریں؟ دنیا کی ظالم طاقتیں اس بات پر انگوش بدندہ ہے کہ جس کے 72 رشتے دار اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہو گئے ہوں، اس کے اندر اتنا عزم، اتنا ولولہ، اتنا جوش کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں آواز دے کہ اے پروردگار، اگر کوئی گوہر آبدار ہوتا تو تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا. اور اس کے بعد دنیا نے بہت سے سجدے دیکھے، لیکن جو سجدہ جناب زینب نے اور جناب سید سجاد نے کیا، وہ سجدہ تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا کہ ادھر بابا کا لاشا، بھیا کا لاشا، بہت سے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کر کے آواز دیا کہ مقصد حسینی صرف اور صرف عبادت پروردگار ہے. اگر کوئی شخص اس کو فراموش کرتا ہے تو مقصد حسینی کو، اس کے دامن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ ہم آواز دے رہے ہیں کہ آباد مکانوں میں عزا خانے بہت ہیں، سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں، سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں. اس شہر میں چل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں. اور دنیا نے یہ سوچا کہ آج امام حسین کی اس تحریک کو ختم کرنے کی صحیح اور سازش کی جائے. میں بڑے چیلنج کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کی ظالم طاقتوں کا نہ جانے کتنا سرمایہ محرم کی اس تحریک کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے، لیکن ادھر 29 بقرعید آئی، عزا خانے سج گئے، تحریک ظلم ختم ہو گیا. امام حسین کے پیغام نے آواز دیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اسی پیغام کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں جناب باقر نقوی سے کہ آئیں اور اپنی باتیں آپ حضرات کے روبرو رکھیں. نقوی کنوینر محافظ اعلیٰ ہماری کمیٹی انٹرنیٹ کے ذریعے اس کائنات پر بسنے والے ہر اس انسان سے مخاطب ہوں جو خدا کو وحدہ لا شریک اور محمد کو اپنا آخری نبی مانتا ہے. عزاداران امام مظلوم، کربلا کی جنگ خلافت اور ملوکیت کی جنگ نہ تھی. 61 ہجری میں دین اسلام فاسق و فاجر یزید کے ہاتھوں پامال ہو رہا تھا. کوئی نہ تھا جو اسلام کی آواز استغاثے پہ لبیک کہتا. ہاں مگر ریگزار کربلا سے ایک آواز گونجی، اے میرے نانا کے دین، ہم تجھے پناہ دیں گے. کس کی تھی یہ آواز؟ یہ آواز تھی حسین ابن علی کی. کون حسین ابن علی؟ جو ایک نشان تشنا دہانی تھا وہ حسین، گیتی پیاش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خل کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلا تمہیں پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نور کا طوفان لیے ہوئے. ہاں اے حسین ابن علی رہبر انام، اے منبر خودی کے حیات آفری پیام، اے نطق زندگی کے مقدس ترین نام، اے چرخ انقلاب کے ابر جواں خرام. غازہ ہے تیرا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا. عزیزان گرامی، آج کائنات کے ذرے ذرے سے ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے سروں کی قربانی دے کر نہ صرف یہ کہ شریعت محمدی کو بچا لیا بلکہ کائنات کو فنا ہونے سے بچا لیا. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ سورہ مومنین کی آیت وَلَوْ بِاتَّبَعُوا الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے باطل کی اتباع کر لی ہوتی تو ہم زمین اور آسمان کے بیچ کی ہر شے کو فنا کر دیتے.
تو چونکہ حسین کا احسان پوری کا کروون سلیم پور کی انجمن یہاں آئی، برہمنند سوامی ہری چیتن مہاراج کو میں نے بلایا، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو حسینی بننا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریر کو خطاب فرمائیں گے اور بہت ہی ہمارے لیے لائق صد احترام، عزت مآب، حجت المسلمین، فقیر جناب امیر، ناشر اعلان غدیر، خطیب مودت جناب مولانا کلب عباس صاحب قبلہ دمشق حال مقیم کریلی، وہ آپ کے سامنے اپنی نورانی تقریر سے آپ کے قلوب کو منور کریں گے اور ایک ایسا نقش دوام چھوڑ دیں گے جو کبھی نہ مٹنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ انجمنائے ماتمی جنہیں آپ کہیں نہ سنتے ہوں گے، آج پہلی بار میں نے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، مولانا کلب صادق صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اب کی ہریدوار جاؤں گا، گنگا میں ڈبکی لگاؤں گا، بڑی اچھی بات تھی، سیکولرزم کا انہوں نے نعرہ بلند کیا، لیکن ان کا یہ اعلان شرمندہ تعبیر ہو کے رہ گیا۔ ہاں، ہم نے ہریدوار سے ماتمی دستہ ضرور بلا لیا۔ اس سال پہلی بار ہریدوار سے انجمن ذوالفقار حیدری تشریف لائی ہے، پہلی بار محمد آباد گونا کے انجمن تشریف لائی ہے، پہلی بار سرولی کے انجمن تشریف لائی ہے، جس کی تفسیر جو ہمارے اس پروگرام کے بالکل مکمل ناظم ہے جناب انیس جائشی صاحب، جو اپنی مثال آپ ہے، وہ کم وقت میں زیادہ بات کہنے کے عادی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب میں آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا اور میں مائک دے رہا ہوں جناب مولانا کلب عباس صاحب قبلہ سے، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنی نورانی تقریر پیش کریں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمت الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي التهامي الابتهي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات محمد علیہ۔ جن کے رگوں میں علی کی مودت، اہل بیت کی مودت لہو بن کر دوڑ رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں، اس جلوس میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حسینی ہونے کا اعلان کیجئے۔ میں نعرہ لگاؤں گا لبیک اور آپ کہیں گے یا حسین، پتہ چلے کہ حسینی یہاں پر جمع ہیں۔ لبیک لبیک
عزیزان گرامی، تاریخ بشریت کا عظیم الشان رہبر جسے حسین کہتے ہیں، پوری کائنات میں پروردگار عالم نے جسے خلق کیا اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ ذرہ ذرات زمین پر کسی شے پر آپ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز بے مقصد ہے، بیکار ہے، بے معنی ہے۔ کائنات کی ہر شے، ہر وجود اپنے اندر ایک ہدف، ایک مقصد، ایک پرپز، ایک ایم لیے ہوئے ہے۔ کائنات کی ہر شے، چرند پرند، آسمان، دریا، سمندر، ہر شے اپنے اندر ایک مقصد لیے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہر شے ایک ہدف کے لیے خلق کی گئی ہے۔ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے کس کے لیے؟ کس کے صدقے میں؟ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں۔ اور اہل بیت کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ توجہ چاہوں گا، اہل بیت کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اہل بیت کو پروردگار نے خود اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا کہ جب حدیث قدسی میں رب نے، پروردگار نے، خالق اکبر نے، پورے سنسار کے پالنہار نے اس طرح سے اعلان کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں تو ایک کنز مخفی تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ میرا انٹروڈکشن ہو، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جان لیں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچان لیں۔ فخلقتک یا محمد، تو میں نے وسیلے تعارف تم کو بنایا۔ توجہ چاہوں گا، وہ خالق اکبر، وہ پروردگار کی جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اس نے اہل بیت کو اس لیے خلق کیا کہ وہ کائنات میں پہچانا جائے۔ اسی اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صدیہ گزر جانے کے بعد ایک عظیم الشان ہستی جسے اہل بیت کہتے ہیں، اس اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم اس بارگاہ میں، اس اسٹیج پر، اس سرزمین پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ذکر حسین صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ ذکر حسین وہ کرتا ہے جو انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین صرف اور صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے، حسین صرف اور صرف شیعوں کے امام نہیں ہے، بلکہ حسین انسانیت کا عظیم الشان رہبر ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، ایسا قائد ہے کہ جس کی مثال کائنات بشر میں نہیں ملتی۔ اگر ملتی، تو چاہوں گا، اگر ملتی تو دنیا پیش کر دیتی۔ اگر ملتیان میں ہو، توبہ میں ہو، سدرہ میں ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر مقام پر ذکر حسین جاری اور ساری ہے۔ ذکر حسین جاری اور ساری رہے گا، اس لیے کہ ذکر حسین لائٹ اور کہربا کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی ذمہ داری پروردگار نے قرآن مجید میں اس طرح سے لیا ہے، پروردگار اذکرکم، اے میرے حسین تم میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ حسین نے پروردگار کے توحید کو بچایا، اسلام کو بچایا، پرچم توحید کو بچایا۔ اب اس قادر مطلق پر واجب تھا کہ حسین کا ذکر اندھیروں میں بھی باقی رکھے، حسین کا ذکر ہر گوشے میں باقی رکھے، اور حسین کا ذکر ہر سرزمین پر موجود ہے۔ اس عظیم الشان رہبر کو حسین کہتے ہیں، اس عظیم الشان رہبر کو حسین کہتے ہیں کہ جس کا گہوارہ فرشتوں نے جھکایا، جس کا گہوارہ فرشتوں نے جھڑایا، اور ملک جس کے دریچے پر آنے کو فخر سمجھتے تھے، آپ اس کے دریچے پر آج جا رہے ہیں۔ فخر کرو اپنے آپ کے اوپر کہ حسینی ہو، حسینی ہو، حسینی ہو۔ ایک دشک کے بعد میں اپنی اس گفتگو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے ذہن کے ڈائریکشن کو میری طرف رکھیے، اپنی توجہات کو مبذول رکھیے۔ ایک دشک کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر ماہ محرم میں آیا، اور روز عاشور میں نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں شہر الہ آباد میں لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد چاہے وہ جس طرح سے ہو، جس روپ و رنگ میں ہو، جس اسلوب سے یا حسین یا حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ روز عاشور ایک جلوس چلا شہر الہ آباد سے کربلا کی طرف، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلم کمیونٹی نے اور دیگر مذاہب و دھرم کے لوگ شریک تھے، جن کے لبوں پر ایک صدا تھی، یا حسین یا حسین یا حسین، جو یہ اعلان کر رہے تھے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد یزید یاد رکھ، ہم تیری تردید کے لیے نکلے ہیں، تیرے اوپر لعنت کرنے کے لیے ہیں، اور حسین زندہ باد کہنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں،
کسی بھی مذہب کو ہم فالو کریں، لیکن ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جسے دنیا جان لے، پہچان لے، اور یہ وہی حسین ہے کہ جس کو رسول نے اپنے دوش پر سوار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ کائنات بشریت کا سب سے پیسفل لیڈر، نمائندہ، قائد حسین ہے، حسین ہے۔ لہذا رسول نے کہا، کیا کہا؟ ھذا حسین فارفوہ۔ میں جانتا ہوں کہ رائٹر اور رپورٹر بک جائیں گے، ضمیر و خمیر کو بیچ دیں گے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی شخصیت کو دنیا پہچان لے اور حسین کو جان لے۔ جو نہیں پہچانتے وہ حسین کو دیکھ لیں۔ اور پھر یہ کہا کہ حسین وہ حسین ہے جو توحید کو بچائے گا، حسین وہ حسین ہے جو انسانیت کو بچائے گا، بشریت کو بچائے گا اور نوع آدم کو بچائے گا۔ آج پوری دنیا میں جا کے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے، ایک ایسا رہبر ہے، ایک ایسا قائد ہے کہ جس سے ہم نے درس حریت سیکھا۔ انجمن حیدریہ منیار پور خانے پہنچے، حریت ہم نے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ حسین سے سیکھا۔ کون حسین؟ کہ جس نے بشریت کو آزاد کرایا اور یہ بتایا کہ چاہے جس زمانے کا یزید ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حسین کربلا میں جاتے ہیں تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ یہی تو ہے کہ جہاں قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب باطل اپنے تمام برائیوں کے ساتھ کسی جگہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر حق اپنے تمام کمال کے ساتھ آتا ہے اور باطل خود میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ جو میرے گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ مودت اہل بیت۔ مودت اہل بیت میں ڈوب جاؤ۔ کیسے ڈوبو گے مودت اہل بیت میں؟ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ خالق اکبر کی کتاب ہے۔ جب کوئی متکلم، رائٹر یا آتھر یا ٹیچر گفتگو کرتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں میں ادب، توجہ چاہوں گا، ادب ٹپکے، علم کے آبشار بہیں۔ تو پروردگار جو خالق کمال ہے، جو خالق اللغات ہے، وہ جانتا تھا کہ لفظ محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، تو اس نے یہاں پر مودت کا انتخاب کیوں کیا؟ عزیزان گرامی، ہم نے اس ٹاپک پر اپنے استاد عقائد اللہ سے گفتگو کی۔ کیا وجہ ہے پروردگار نے یہاں پر محبت نہیں مودت کا انتخاب کیا؟ توجہ چاہوں گا، میں مختصر وقت میں ایک تحقیق، ایک ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف 10 منٹ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، تو محبت اور مودت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے، محبت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کبھی کبھی دوام نہیں ہوتا۔ محبت کبھی کبھی جس میں دوام نہیں ہوتا۔ محبت آج ہے کسی شے سے، ہو سکتا ہے وہ چند روز کے بعد ختم ہو جائے، لیکن مودت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مودت میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، کہ پھر اس کے علاوہ اسے کوئی نظر نہ آئے، اسے مودت کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے راجو صاحب آدھا خانے میں بیٹری پہنچائے، آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ باقر بھائی آپ تھوڑا سا مائک پہ، آپ اپنے اٹینشن کو میری طرف رکھیے کہ مودت کہتے کسے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ صیاد جب سمندر کے ساحل پر گیا اور اس نے سمندر سے مچھلیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد وہ گھر کی طرف چلا۔ کون؟ مچھلی پکڑنے والا، جسے آپ صیاد کہتے ہیں، جسے آپ مچھوارا کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کر مچھلی نے آہستہ آہستہ اس صیاد کے کانوں میں کہا کہ تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا باقر صاحب، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو مجھے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں میری زندگی کا دوسرا نام پانی ہے؟ توجہ چاہوں گا، مچھلی کیا کہہ رہی ہے
اس صیاد سے آہستہ آہستہ اس کے گوش میں کہہ رہی ہے اگر تو میری صدا کو سن رہا ہے, اگر تو میری آواز کو سن رہا ہے تو مجھے اسی پانی میں لے جا کے ڈبو دے جسے زندگی کہا جاتا ہے. یا یوں کہہ دوں کہ مچھلی اپنے زبان بے زبانی میں اس مچھوارے سے, اس صیاد سے یہ کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کا دوسرا نام پانی ہے, جب تک پانی میں ڈوبی رہوں گی زندہ رہوں گی, اور جب بھی پانی سے نکالو گے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گی. یہی وہ خلاصہ ہے مودت کا کہ اے حسینیوں اعلان کرو کہ ہم اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں, سبحان اللہ. ہم اہل بیت کی مودت میں اس طرح سے ڈوبے کہ جب بھی اہل بیت کی مودت سے دور کیا جائے یہ صدا ہمارے لبوں سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ بھائی, واہ واہ, صلی اللہ محمد وآل محمد, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وہ منزل ہے. حسین اس پیسفل لیڈر کو کہتے ہیں, اس پیسفل قائد کو کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد بشر کی زندگی کا اضمحلال ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر فاضل ہاشمی صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی. انسان کی زندگی کا اضمحلال ختم ہو جاتا ہے جب بشر, کوئی بھی بشر ہو, کسی مذہب و مسلک کا ہو, جب حسین کی اتباع کرتا ہے تو زندگی کا اضطراب, زندگی کی تڑپ ختم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک پیسفل لیڈر کو پکڑ لیا ہے, اس پیسفل لیڈر کی اتباع کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وشو شانتی کی بات چلی, جب یہ ہوا کہ گلوبل پیس, دنیا میں امن و شانتی کیسے پھیلے, ہم دنیا میں کس طرح سے پیغام امن و شانتی دیں, تو اس وقت پوری دنیا یہ ریسرچ کرنے لگی. توجہ چاہوں گا اس جملے پر جو ایک یونیورسل پیغام ہے آپ کے لیے, یاد رکھیے. گوگل میں جا کے آپ تلاش کریے, انٹرنیٹ کی سرزمین پر آپ جا کے دیکھیے. پوری دنیا جب بیٹھی, تھنکرز بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک ایسی زندگی ہمارے سامنے ہو جسے ہم آئیڈیل بنا کے, جسے ہم اپنا قائد بنا کے, جسے ہم اپنا لیڈر بنا کے پیش کر سکیں اور وشو شانتی کا پیغام دے سکیں. توجہ توجہ توجہ, ہم گلوبل پیس, ہم گلوبل پیس, عالمی شانتی کی بات کر سکیں تو دنیا نے, تمام لوگوں نے, مفکروں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا اس عظیم الشان رہبر کے سامنے جسے حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دنیا کے مفکروں نے, رائٹرز نے یہ اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا کہ عظیم الشان ذات کا نام ہے حسین ابن علی, جس نے ایسا پیسفل درس دیا کہ یزید اپنی طاقت و عسکر و لشکر و فوج و ہاشم جاشم کے ساتھ ختم ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا, اور حسین نے وہ نہج, وہ طریقت, وہ اسلوب, وہ سسٹم, وہ دستور, وہ تھاٹ بشریت کے سامنے رکھا کہ ہر دور میں بشریت حسین کی طرح افتخار کر سکتی ہے جیسے حسین نے بشریت کو اشرفیت کا تاج پہنایا. اور یہ کہا کہ یاد رکھو, اگر یہ چاہتے یہ ہو کہ دنیا میں موقر طریقے سے رہو, دنیا میں مبجل رہو, دنیا میں ریسپیکٹڈ رہو, تو پھر اس طرح سے جیو کہ حق بات کہنے میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہو. اللہ اکبر. حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, وقت کی قلت اور ایک گفتگو. حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, آواز گونجی, نقش اللہ, آواز گونجی, آواز گونجی, نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوانے نہ جاتے ماں نوشت. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا, آپ سب کی توجہ خاص چاہوں گا. جب بھی کوئی شاعر کسی شعر کا انتخاب کرتا ہے تو پوری فکر کے دریچوں کو کھول دیتا ہے اور پھر صحنے فکر میں, صحنے تخیل میں بیٹھ کر لفظ کو چنتا ہے. سوچئے, حسین کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ شاعر اس کے لیے لفظ کہے. کیا کہا؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوانے نجات ماں نوشت. حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا میں نقش اللہ ثبت کر دیا, ثبت کر دیا حسین نے کربلا میں, اور نقش اللہ کی وجہ سے آج بشریت زندہ جاوید بن گئی. سطر عنوانے نجات ماں نوشت,
وہ حسین کہ جس نے قربانیوں کا سلسلہ اس انداز میں پیش کیا کہ دنیا صبر، رضا اور حسین کی قربانی سے درس لے۔ حسین ڈیفینسو تھے، حسین ڈیفینسو تھے۔ دنیا میں جہاد کا نعرہ لگانے والے اگر حسین سے درس لے لیتے تو کائنات بشریت سے دہشت گردی ختم ہو جاتی۔ توجہ توجہ، اگر حسین کی تاریخ سے عالم اسلام درس لے لیتا تو پھر کائنات بشریت سے دہشت گردی ختم ہو جاتی۔ اور میں نے راشٹری سہارا میں انٹرویو کے درمیان یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی بشریت کا قاتل پکڑا جائے، بشریت کا قاتل پکڑا جائے تو یاد رکھو اسے کسی دھرم اور مذہب سے ریلیٹ مت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، یہ کہو کہ یہ بشریت کا دشمن ہے، شیطان ہے، غدار ہے، مکار ہے، بشریت کا دشمن ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو حسین کربلا میں دینا چاہتے تھے۔ حسین کہنا یہ چاہتے تھے کہ پوری کائنات امن و امان سے بھر جائے اور یزید جیسے ٹیررسٹ کو، یزید جیسے اگروادی کو دنیا پہچان لے۔ اور حسین کی قربانی، کربلا میں حسین نے قربانی پیش کی، جہاں پر رائٹر لکھتے لکھتے روتا ہے۔ جو کربلا کا راوی تھا، کسی بھی کربلا کے راوی کو آپ دیکھیں، جب اس نے کربلا کی تاریخ کو لکھا ہے تو رو دیا ہے، اس کا قلم روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سارا کمال سمٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کا کمال جس ذات میں آ جائے اسے علی کہتے ہیں، اور علی کا سارا کمال جس ذات میں جمع ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کا سارا کمال جس ذات علیہ میں جمع ہو جائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ علی کی یہ بہن جو درباروں میں خطبے دیتی ہوئی چلی، جو بازاروں میں خطبے دیتی ہوئی چلی۔ میرے ایک دوست، میں دمسکس میں تھا، میرے ایک دوست سے، ایک میڈیا کرمی سے میری ملاقات ہوئی جب ہندوستان کی پریزیڈنٹ، راشٹرپتی ہندوستان کی شریمتی پاٹل پہنچی ہیں وہاں پر، تو میڈیا کرمی سے وہاں پر میری ملاقات ہوئی۔ عزیزان گرامی، تو وہاں پر ایک گفتگو ہوئی، اس میں اس میڈیا کرمی نے یہ کہا، عجیب بات ہے، کسی ملک کے شام میں علی کی بیٹی نے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، بازاروں میں، درباروں میں، اور اس طرح سے بول رہی تھی جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی مولانا؟ وجہ کیا تھی کہ پورا لہجہ علی کا سمٹا ہوا تھا اس سیدہ زینب میں۔ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت کئی روز سے پیاسی ہو، کئی روز سے بھوکی ہو، اور اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے تو کس طرح سے وہ کلام کرے گی؟ لیکن سلام ہو سیدہ زینب کی عظمت کو، سلام ہو علی کی بیٹی کی عظمت کو، جس نے باطل کو باطل کہا، حق کو حق کہا، اور دربار شام میں پہنچنے کے بعد بھی یہ کہا کہ واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ میں علی کی بیٹی قسم کھا کے کہتی ہوں، یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا دے گا؟ نہیں، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ قرآن بھی باقی رہے گا، کتاب اللہ کی، اور ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا۔ وہی بی بی بازار شام سے گزر رہی ہے۔ تاریخ کربلا میں جب سنتے ہو، پڑھتے ہو کہ بازار شام سے ایسا بازار کہ جسے سجایا گیا تھا، ایسا نجس بازار جہاں پر ہجوم تھا، اور اس بازار سے علی کی یہ مشکل کشا سیدہ زینب اس بازار سے گزر رہی ہیں۔ خدا آپ کو کسی منزل میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا پر۔ اس غم میں کائنات کا ہر شخص روتا ہے، اور کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ احسان ہے ان کا بشریت پر، احسان ہے ان کا انسانیت پر۔ جو انسان ہے جب بھی جہاں پر بھی ذکر کربلا سنتے ہیں وہ روتے ہیں، چاہے وہ افریقہ کی وادیاں ہوں یا ہندوستان کا کوئی گوشہ ہو، ہر شخص حسین کے غم میں شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا جب محشر میں آئے گی تو ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، حاضری توجہ چاہوں گا، کیا ندا ہوگی؟ غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی
فاطمہ زہرا محشر میں تشریف لا رہی ہیں۔ عزیزو، محشر کا ہر ایک شخص اپنی آنکھوں کو خم کر لے گا۔ میں نے دستے ادب جوڑ لیا اور کہا، اے شہزادی فاطمہ، ارے ذرا بازار شام کا منظر تو دیکھیے، ایک شرابی کا بازار ہے اور ایک منادی ندا دے رہا ہے، حاضہ السبایا من بنات رسول اللہ، اے تماشائیو تماشا دیکھو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسن بستہ بازاروں سے گزر رہی ہیں۔ خرج شخص من المسجد، ایک شخص مسجد سے نکلا، اس نے امام سجاد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے، ایھا القیدی انت اسیر فی بلداننا، اے قیدی تو ہمارے شہر میں اسیر بن کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہتے ہیں، او شامی، تو نے کیا قرآن کو پڑھا ہے؟ حل قرأت آیت شریفہ، کہتا ہے نام قرأت آیت شریفہ، ولیکن ایو آیا؟ فقال الامام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اہل بیت وہ ہیں جو مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو راہ خدا میں کھانا کھلاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نہ شکر چاہیے نہ جزا چاہیے۔ یہ سجاد ہے، مولا اپنے ناکے کو حکم دے دیجئے کہ مجھے اپنے قدموں تچے کچل دے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میری ملاقات وارث شریعت سے محشر میں ہوگی تو میں وارث شریعت سے کہوں گا، یا رسول اللہ، میں بازار نجس میں تھا لیکن میں نے آپ کی بچیوں کو بازار شام میں بے مخنا و چادر نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور زحمت تمام۔ جب منہال کوفی نے امام سجاد سے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی، تو میرے سجاد نے رو کر کہا تھا، الشام الشام الشام۔ یہ کہہ کر چوتھا امام راوی کہتا ہے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ منہال نے بازو کو پکڑا، ارے میرے مولا کیا ہو گیا آپ کو؟ عجب نہیں سید سجاد کہیں، اے منہال، کائنات کی ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن بازار شام، دربار شام، زندان شام، یہ منزلوں کو کیسے میں فراموش کر سکتا ہوں؟ فسيعلم الذين ظلموا۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی پسندیدہ انجمن حیدری منیار پور، جس کی مشہور صدا من کنتو مولا فہذا علی المولا اسٹیج کی جانب رواں ہے، اس کے پیچھے انجمن اصغریہ دریاباد اور اس کے پیچھے انجمن حیدری محمد آباد گونا جو پہلی بار الہ آباد میں تشریف لائی ہے۔ انجمن اصغریہ کے ممبران نے کہا کہ وہ امام حسین کی اس نوکری کو بجا لا رہے ہیں اور غم حسین کو برپا کر رہے ہیں۔ میں دستے کے لوگوں سے، سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا راستہ دے دیں۔ بالکل نئے اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے چل رہا ہوں۔ جہاں جہاں حضرات ہیں خاص طور سے آپ کے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ کریں۔ حیدر انجمن اصغریہ دریاباد الہ آباد کے ممبران سے گزارش۔
بس یہ ادا نبی کی خدا کو پسند ہے، بس یہ ادا نبی کی خدا کو پسند ہے، ہاتھوں پہ ایک بھائی کے بھائی بلند ہے، ہاتھوں پہ ایک بھائی کے بھائی بلند ہے، نعرے لگا رہے ہیں فلک پر ملائکہ، هذا علي مولا، میزان اعتبار میں
حضرات یہ تھی بطور صدا خواہش کے بنا پہ بڑا اب آپ کے سامنے مکمل سلام پیش کرنے چلا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ کریں حضرات. لائٹ نہیں ہے لیکن نیٹ چل رہا ہے. ابھی ایران اور سعودیہ سے فون آیا، وہ لوگ سرناوا سن رہے ہیں.
جنت میرے آنکھوں میں رہی نمی اشک ادا کی، جنت نے میرے خواب میں آنا نہیں چھوڑا. اے سبحان اللہ. جب تک رہی آنکھوں میں نمی اشک ادا کی، سبحان اللہ بے واہ. جب تک رہی آنکھوں میں نمی اشک ادا کی، جب تک رہی آنکھوں میں نمی اشک ادا کی، جنت نے میرے خواب میں آنا نہیں چھوڑا. اے سبحان اللہ. اللہ نے وہ مول دیا نام سے علی کا، اللہ نے وہ مول دیا نقش علی کا. اللہ نے وہ مول دیا نام سے علی کا، خود اپنے خزانے میں خزانہ نہیں چھوڑا. واہ 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 واہ. خود اپنے خزانے میں خزانہ نہیں چھوڑا. اے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. خود اپنے خزانے میں خزانہ نہیں چھوڑا. اللہ نے وہ مول دیا نام سے علی کا، اللہ نے وہ مول دیا نفس علی کا. اللہ نے وہ مول دیا نام سے علی کا، اے سبحان اللہ. خود اپنے خزانے میں خزانہ نہیں چھوڑا. چھوڑا. کیا کہنا. ہر تاج صاحب نکلتا ہے لب کے، مصرع ثانی بہت زوردار ہوگا. ہر تاج صاحب کہتا ہے علم کے نکلتا ہے لب کے، بھائی نے ابھی بھائی کا سبحان اللہ. ہر تاج صاحب نکلتا ہے لب کے، ہر تاج صاحب نکلتا ہے لب کے، بھائی نے ابھی بھائی کا شانہ نہیں چھوڑا. چھوڑ دی فیضان حکومت تو حبش کی، چھوڑ دی فیضان حکومت تو حبش کی، توحید نوازوں کا گھرانہ نہیں چھوڑا. توحید نوازوں کا گھرانہ نہیں چھوڑا. اختر موزادار ملے
वफादार मिले करबो बला को, हाथों को तो न जाना नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। अंजुमन अजगरिया दरियाबाद इलाहाबाद के मेंबरान से गुजारिश है कि वो अज़ाखाने में पहुंचकर मातम करते हुए धीरे धीरे स्टेज की जाने पड़े। दूसरा सलाम पेश करती अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर
ملتی ہے کیسے منزل معراج نفس کو، مصرع ثانی زوردار ہوگا۔ تیرے ہی دربار میں یزید، قرآن کس کو اپنا قبیلہ بتائے گا؟ اے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی واہ، یزید کا بیٹا ٹھوکر مار کے تابوت اس نے چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا میرا باپ جہنم میں جل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید کرنٹ آ رہا ہو، تھوڑا سا ہٹ جائے، الیکٹریشین جا رہے ہیں۔
عابد نے کتنی بار ہرایا ہے ظلم کو، 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 بہت سی نئی باتیں دیکھی. ایک تو پہلی بات یہ کہ 48 سال میں پہلی بار اشتہار میں آپ نے کسی ناظم کا نام دیکھا. میری ڈھلتی ہوئی ہوں اور اپنے بعد میں کوئی جانشین چھوڑنا چاہتا تھا تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے محافظ اعظم ہماری کمیٹی کو نظامت کے سلسلے میں اپنے سے بہترین بدل پیش کیا. جناب انیس رضوی صاحب میں یہ صفت ہے کہ سمندر اور کہی ہوئی بات اور جملے کو ایک جگہ جو کہتے ہیں ہر جگہ ریپیٹ نہیں کرتے. بہت سے اوصاف کے حامل ہیں. انجمن اصغریہ میں نے تبرکاً ایک مقامی انجمن کو رکھا ہے کیونکہ یہ انجمن ہمیشہ بہترین کلام اچھے شعراء کا انتخاب کرتی ہے اور اس سال بھی عزادار باقری دلی کا کلام لے کے آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کو طرز سے نوازا ہے جناب بشارت علی خان صاحب ایڈوکیٹ نے. میں ان کی انجمن سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج کی طرف لے کے تیزی سے اپنے انجمن کو پڑھیں تاکہ بیچ میں کوئی خلا نہ رہے. اور اس کے فوراً بعد پہلی بار تشریف لائی ہے محمد آباد سے انجمن حیدریہ محمد آباد گوہنا جو آپ کے سامنے اپنے بہترین کلام سے شام کے زندہ کا خیال
गुजारिश है कि दस्ते को लेके आगे। और अंजुमन हैदरिया मनियारपुर के साहब बयान जनाब आबिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने दस्ते को लेकर आगे की तरफ चले और नौहा खानी करते हुए दरगाह अबुल फजल अब्बास तक जाएं, क्योंकि रास्ते में जो मोमिन मौजूद है वो आपके नौहों को सुने और महसूस हो। अंजुमन असगरिया दरियाबाद इलाहाबाद। अंजुमन असगरिया की अहमियत बस यूं समझ लीजिए कि मुहाफिज हमारी जुलूस में अगर कोई मुकामी अंजुमन है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंजुमन असगरिया दरियाबाद है। बिल्कुल नया कलाम, अछूता कलाम जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा गया। अदादार बाकरी का कलाम, बशारत अली एडवोकेट की तर्ज, शहर इलाहाबाद की मशहूर और मारूफ अंजुमन असगरिया इलाहाबाद बारगाह सैयदो शुहदा में नावो मातम का नजराना पेश करने के लिए स्टेज पर और उसके पीछे पहली बार तशरीफ लाई है अंजुमन हैदरी सुरौली सुल्तानपुर। उनके मेंबरान से दरख्वास्त है कि वो अज़ाखाने में बिना किसी ताखीर के पहुंच जाए। अंजुमन प्यारी है तो दरिया छोड़ दो। वाह वाह वाह, बुज़दिलों कर जान प्यारी है तो दरिया छोड़ो। 110 कंट्री में आपको सुना जा रहा है, तमाम से फोन मौसूल हो रहा है, अमेरिका से, सऊदीया से, कराची से। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह। बुज़दिलों कर जान प्यारी है तो दरिया छोड़ दो। अदादार बाकी दिल्ली का कलाम। ये नैयर सिरसिवी का है, इसके बाद अदादार बाकी। अंजुमनों को हमेशा से मदऊ किया जाता रहा और सरजमीन इलाहाबाद पर बैरून शहर से अंजुमन बुलाने का जो आगाज हुआ वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसके कन्वीनर जनाब आकर नकवी साहब ने किया और एक साल भी उन्होंने हरिद्वार की अंजुमन को यहाँ पर मदऊ किया है। सिर्फ एक बैरूनी एक मुकामी अंजुमन असगरिया को लेके उन्होंने यकीनन इस अंजुमन की इज्जत अफजाई की है। मैं अंजुमन मुहाफिज आज़ा वाली कमेटी और उसके मौजूद बानी जनाब आकर नकवी साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने इस मौके पर इस अंजुमन को अहमियत दी। आप हज़रात सज़ादार बाकी का एक नया सलाम जो आज इस जुलूस की नज़र कर रहा हूँ, मातम के उन्वान पर समाज फरमाएँ। अंजुमन असगरिया के नवे खान वसीम हसन मुहैया भी उसे पेश कर रहे हैं अपने हमनवाओं के साथ। आप अगर समाज
سرونی ادا خانے میں پہنچے. ماتم کے حوالے سے عزادار باقری دہلوی کا کلام طرز بشارت علی ایڈوکیٹ پیش کر رہے انجمن حیدریہ اصغریہ کے صاحب جناب وسیم صاحب. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ. بھائی اعجاز صاحب کہاں سے آپ شعراء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی، واہ. بنت پیمبر ہم سے زمانہ واقف ہے. سبحان اللہ. بے شک ہندو مسلم سکھ عیسائی شہ کا ماتم کرتے ہیں، یقیناً. ہندو مسلم سکھ عیسائی شہ کا ماتم کرتے ہیں. بے شک مصرع ثانی زوردار ہونا چاہیے بھائی. ثانی آپ نے میرے خیال سے کمزور کر. ظلم و ستم کی
انجمن عباسیہ سرولی سلطانپور کے ممبران سے گزارش ہے کہ دھیرے دھیرے اسٹیج کی جانب بڑھیں.
موسم غم ختم ہوا روئے مگر والنٹیئر سے درخواست ہے کہ انجمن سرولی کو لے کے اسٹیج کی طرف بڑھیں. انجمن عباسیہ سرولی بنا کسی تاخیر کے آپ آ جائیں. ہم سے نہ ہو جانا کھپا یا حسین یا حسین یا حسین انجمن اصغریہ دریا آباد کے سیکریٹری کے شکر گزار ہیں. انہوں نے بہترین نامہ خوانی اور اچھے کلام سے سامعین کرام کو محدود فرمایا. جلوس ہماری کے رونق کو اعلیٰ دوبارہ کیا. انجمن سرولی سلطان پور پہلی بار تشریف لائی ہے اور اس کے پیچھے محمد آباد گونا کے انجمن حیدریہ پہلی بار تشریف لائی ہے اور ہریدوار کے انجمن ذوالفقار حیدری بھی پہلی بار تشریف لائی ہے. اور بامبے سے ممدو ایرانی صاحب کا گروپ آج سے 6 روز پہلے پاک ذوالجناح کی آرائش کے لیے یہاں آ چکا ہے، جو عراق کے روضہ اقدس سے مشدہ تبرکات سے ذوالجناح کی آرائش کریں گے. انجمن عابدیہ اس کی دردانگیز منظر کشی شمع کی روشنی میں کرے گی. اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس منظر کشی کو ضرور دیکھیں. اب میں انجمن سرولی، انجمن عباسیہ سرولی کے صاحب بیعت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور انجمن اصغریہ سیکریٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دستوں کو لے کے آگے بڑھائیں. قرآن ہوگی، اگر آپ کا نام آ جاتا ہے صبح قرآن ہوگی تو آپ زیارت میں مشرف ہوں گے. اگر آپ کے پیسے سے کوئی دوسرا جاتا ہے تو آپ شریک حسنہ ہوں گے. اسٹیج پہ دفتر معلومات میں اشرف زیدی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ زیارت کے لیے رسید حاصل کر لیں اور DVD مفت ملے. پچھلے سال کی اور اس سال کی CD براہ راست ہمارے آگے یہ شفا نرسنگ ہوم میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر راشد صاحب، اچھا انجمن عباسیہ سرولی پہلی بار تشریف لائی ہے. اور سرولی کے بعد انجمن حیدری محمد آباد گونا. لاکھوں سلام عظمت آغوش سیدہ کو. انجمن عباسیہ سرولی